बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आज आया हूं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और हमने आज ये जानना है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में। और जब हम मईशत की बात करते हैं तो मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है रियल स्टेट सेक्टर। तो रियल स्टेट सेक्टर को बेहतर करने में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है, तो आज हम बात करेंगे सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब से और उनसे जानेंगे कि हमारी जो मईशत है, हमारे रियल स्टेट सेक्टर है, इसमें चैम्बर का क्या किरदार है। तो आइए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है, इसका ये जब बना, जो प्लानिंग हुई इसके हवाले से, आया इसका मकसद क्या है और वो पाया तकमील तक पहुंचा है? देखें, मैं तो नॉर्मली ये कहता हूँ कि तमाम चैम्बर्स का जो बुनियादी मकसद है वो कम्युनिटी की आवाज़ को उठाना, ठीक है। स्टेट तक पहुँचाना, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता जो आवाम की आवाज़ को उठा सके। और जो सबसे बड़ा इशू और कंसर्न्स हमारे चैम्बर्स फेस करते हैं वो इकॉनमी से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड। हमारा काम ही है कि हम गवर्नमेंट को ऐसे प्रपोजल्स दें जिसकी वजह से हमारा टैक्स बेस बढ़ सके, आसानियाँ पैदा हों, लोग इंडस्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर रोज़गार पैदा हो। क्योंकि जब ये है ही चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिटेलर्स के इशू हैं, बेशुमार रिटेलर्स के हर वक्त इशू चल रहा होता है। कभी आपके एलडीए के साथ इश्यूज़ हैं, कभी आपके टैक्सेशन के साथ, पीआरए के साथ, और जिस तरह डिपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उस तरह हमारे ये इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इनका चैम्बर्स का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबका मुत्तहद होना, एक पेज पे होना, ताकि हमारी आवाज़ प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और उसकी रेजोल्यूशन भी हो। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि पॉलिसीज़ को बेहतर करने में किरदार अदा करता है चैम्बर, तो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में जो कारोबारी हजरात हैं उनको बेहतरी की तरफ लाने में चैम्बर की क्या पॉलिसीज़ हैं? देखें, ये आसानी का बताना भी और मुश्किलात स्टेट तक पहुंचाना भी। अब अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट इतने बड़े सेल्स टैक्स के रेट के साथ, इतनी बड़ी बिजली की कॉस्ट के साथ, क्योंकि पिछले दिनों भी जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज था इंडस्ट्री के लिए, वो बिजली के बिलों के ऊपर से ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट है वो और बढ़ गई है। अब इस आवाज़ को उठाना, आसानी मांगना, टैक्सेशन के इश्यूज़ को मांगना कि हम एसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें। इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, आप बैंक से पैसा नहीं मांग सकते। कुछ अर्सा पहले तक आपकी एलसीज नहीं खुल रही थी। उन इश्यूज़ को बताना, ठीक है सरकार को पता होता है इश्यूज़ का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको बार बार उनके दरवाजे पे नॉक करें। कशिफ साहब, ये भी बताइएगा कि चैम्बर रियल स्टेट सेक्टर के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है, चूँकि रियल, हमने जब इकोनॉमी की बात की तो इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार है रियल स्टेट सेक्टर का। चैम्बर का इस हवाले से क्या किरदार है? मैं तो ये कहता हूँ कि रियल स्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका ये रियल स्टेट नहीं चलता आपकी इंडस्ट्री नहीं जी हाँ। चलती। और इंडस्ट्री जब चलेगी, और हम तो बार बार यही कहते हैं कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते तो आप कम से कम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी हाँ। बाय सेटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स। जो आपकी जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर लगाएं। तो हम बिल्कुल जी, यहाँ पर अवेयरनेस सेशंस भी चल रहे होते हैं। मैंने आपसे ये भी जिक्र किया कि हमारे कुछ सेक्टर से रिलेटेड, बल्कि तमाम सेक्टर से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं। उन कमेटीज़ में आपस में वो मशवरे भी देते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करवाते हैं और उन इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते हैं। क्योंकि हमें तो हर इशू का नहीं पता, लेकिन हम उनकी मशावरत से, और जैसा कि जो रोज़ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, हम वो ज़रूर हाईलाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट तक हम वो पहुँचाएँ। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जिसमें टेप्टा भी है, जिसमें स्मीडा भी है, यहाँ पर उन पे, और हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ भी उस पर अवेयरनेस सेशंस कर रही होती हैं ताकि लोग आकर सीखें, वो उस पर बताएं, ताकि वो गलतियाँ ना करें, उनसे आगे फ्यूचर में गलतियाँ ना हों। तो देखें, सेशंस का मकसद ही ये है कि आपने फ्यूचर में वो गलती नहीं करनी अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है तो। और देखें, रियल स्टेट में मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह कवानीन मुसलसल बदल रहे हैं,
ان قوانین کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ سیشنز کی بات کر رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کی، اس میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی بھی کوئی بات کی جائے، ریئل اسٹیٹ اسکل کے حوالے سے بھی بات کی جائے، یہاں پر بھی لوگ سیکھ کے آئیں. کیونکہ ہم نے دیکھا اب آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ عام ہو چکا کہ واسطہ یا بال واسطہ ہمارا تعلق ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ، مگر پرابلم یہ ہے کہ سیکھ کر لوگ نہیں آتے، رولز پتہ نہیں ہوتے، پھر فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ چیمبر میں اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. دیکھیں اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہر آپ جس بزنس سے بھی آپ کا کنسرن ہو، اور ریئل اسٹیٹ کا تو ٹیکسیشن سے بہت ہی تعلق ہے، اور اس کا تعلق پروونشل ٹیکس سے بھی ہے، فیڈرل ٹیکس سے بھی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی اس بزنس میں ہو اور کوئی بھی اگر سیل یا پرچیز کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس وائٹ کیپٹل کا ہونا بہت ضروری ہے، ڈیکلیریشن ہوئی ہو، آپ کی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں ہوئی. اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو نان فائلر کے اوپر ود ہولڈنگ کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، فائلر کے اوپر ود ہولڈنگ کے ریٹس کم ہیں. لیکن ہم بہت سی باتوں کا دھیان نہیں رکھتے. ہمارے جب لوگ سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں تو ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نان فائلر کا ٹیکس دے دیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. تو دیکھیں اس وقت تو تمام ڈپارٹمنٹس اتنے انٹیگریٹڈ ہیں آپس میں کہ ہم نے آپ کا چاہے پروونشل کا ٹیکس ہو چاہے آپ کے فیڈرل کا ٹیکس ہو، وہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. اور پھر بعد میں سوال ہوتا ہے اور پوچھا پھر یہی جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے اس کیپٹل کو، اس ایسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا تو یہ اینٹی منی لانڈرنگ میں آئے گا، یہ بینامی میں آئے گا. بہت سے ایشوز بنتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے چاہے ان کی اپنی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اس پہ ضرور ان کو گائیڈنس دیں. لاہور چیمبر میں بھی جی ہوتے ہیں ہمارے اس سے ریلیٹڈ، تو جو بھی ہو وہ ضرور سیکھیں. بغیر سیکھے ہوئے، بغیر گائیڈنس لیے ہوئے کسی بھی بزنس میں انٹرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب، الیکشنز آ رہے ہیں، الیکشنز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ آیا اس میں کچھ اس کے بعد ہماری معیشت میں کچھ بہتری آئے گی؟ چونکہ معیشت کا، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑا گہرا تعلق ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. تو الیکشنز کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آئے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی از ویری بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم تو پہلے دن سے لاہور چیمبر نے یہ سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ چارٹر آف اکانومی کو سائن کیا جائے. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اس طرح چارٹر آف اکانومی کا سائن ہونا بہت ضروری ہے. اور دس از ناؤ دا انٹرنیشنل نیڈ کہ آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے. اس کا تعلق باقی ممالک کے ساتھ بھی ہے، ڈونر ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے. جتنے بھی آپ کے دوسرے ممالک ہیں ترقی یافتہ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو اور اس کے ساتھ اگلی ڈیلز کی جائیں اور اس کے ساتھ جو بھی اگلے معاہدے کرنے ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگلے جب الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد جون سی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بہتر فیصلے کرے گی، وہ غلطیاں نہیں کرے گی جو پچھلی گورنمنٹس. یہ ہر دفعہ ہم ہوپ فل ہوتے ہیں. دیکھیں وی ہیو ٹو بی. آپ کو ایجنڈا نظر آتا ہے؟ یہ جلسے جلوس اب ہو رہے ہیں، معاملات شروع ہو گئے ہیں، الیکشنز کی باہر فضا بن گئی ہے، تو اکانومی پہ کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے؟ کوئی اکانومی کے حوالے سے کوئی منشور ہو؟ پھر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تو ویسے بات نہیں کی جاتی، تو آپ ہوپ فل کیوں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہاں پر انڈسٹری کا لگنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو برین ڈرین یہاں پر ہو رہا ہے اس کا رکنا بہت ضروری ہے. اچھا. تیسرا، جب تک آپ کے یہاں پر انڈسٹری نہیں ہوگی آپ کے یہاں پر نوکریاں نہیں ہوں گی، اور آپ کا لا اینڈ آرڈر ڈائریکٹلی آپ کے جابس کے ساتھ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جون سی بھی گورنمنٹ آئے اس کو یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر ہم نے اگر لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن کو ٹھیک رکھنا ہے تو یہاں پر انڈسٹری لگانی پڑے گی اور ایگزسٹنگ انڈسٹری کو فیسیلیٹیشن دینی پڑے گی. اگر آپ فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے ایگزسٹنگ انڈسٹری کو، اگر آپ اسی کی نیک کو سکویز کریں گے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، اگر آپ آلریڈی انہی لوگوں کو مشکل میں ڈالیں گے جو نیٹ کے اندر ہیں تو وہ لوگ نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں اس فضا کو پیدا کرنا ہے یہاں پر اگلی گورنمنٹ کو بھی آ کر کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ گناہ نہیں کر رہے، وہ یہاں پر ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. ان کے لیے، اور جب تک آپ ان کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا، لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے. ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ آپ کی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, اب آپ نہیں رہ سکتے, یہ نا اٹ از دا نیڈ آف ایوری ون کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, لیکن پھر بھی جب تک ہم ان کے لیے آسانیاں سہولیات پیدا نہیں کریں گے ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا چونکہ یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کاشف صاحب اس حوالے سے, چونکہ آپ پالیسی میکنگ میں آپ کردار ادا کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے لازمی آپ اپنا کردار ادا کریں. کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا, لیکن اس کے باوجود جو ایسے ڈیولپرز ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو ہاؤسنگ پروجیکٹس کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا ہائی رائز ورٹیکل لیونگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, مگر جو کنسٹرکشن کاسٹ جس طرح بڑھائی گئی, پھر اس کے بعد ان کو اپروولز نہیں دیے گئے, یعنی خاص طور پر ایسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آسانی پیدا ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جون سا بھی سیکٹر ہے وہ اپنے ایشوز کو اٹھائے, دوسرا چیمبرز کی مشاورت سے اٹھائے, اور ہم ٹھیک ہے. اٹھاتے ہیں جب بھی یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارے پاس آتا ہے, کیونکہ ان کے جب بھی ٹیکس کے مسائل, ود ہولڈنگس کے مسائل, ایف بی آر نے ود ہولڈنگ کے ریٹس بڑھا دیے, ایف بی آر نے کوئی اور چینجز کر دی, تو ہم ان کے وہ ایشوز کو بالکل اٹھاتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ان کے لیے پرابلمز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ جب آپ کی ڈیویلویشن ہوئی تو اس سے آپ کی ہر چیز کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس وقت تو آپ کی نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی, تو جب آپ کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں, ایک عام انسان, اس کے لیے تو کنسٹرکشن کرنا ایک لگژری ہے. تو لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنے اس سیکٹر کو نہیں بڑھائیں گے ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں بڑھا سکتے. کنسٹرکشن کو کچھ ایمنسٹی تو دینی چاہیے جس طرح سے, چونکہ ہمارے جو پروگرام دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال اور کنسرن ہے کہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں مگر کنسٹرکشن کرنے نہیں دی جاتی, جو کہ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو کہ میں ایک ایگزامپل دوں, اگر 4 سے 5 سال کے آسان ایک ساتھ پر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ لانچ ہوتی ہے, اب وہ ڈیلیور اس وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ کنسٹرکشن کاسٹ بہت بڑھ چکی ہوتی ہے, اور وہ ان ایکسپیکٹڈلی ہوا ریسنٹ پاسٹ میں. تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اجاگر کریں اور اس چیز میں بہتری لانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں, کچھ عرصے میں جو ہماری روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں 150 سے 300 پہ گئی اور آج کل 280 کے قریب ہے. اسی وجہ سے ہماری ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. جی جی جی. اب 22% کے انٹرسٹ ریٹ پہ جو آپ نے بات کی کہ اگر قسطوں پہ بھی دیا جائے تو اس کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ دیکھا جائے گا. 25, 26, 27% پہ تو فیزیبل ہی نہیں رہتا کہ آپ اس کاسٹ کو پورا کریں. تو جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہوگا, آپ کی انفلیشن اتنی ہائی ہوگی, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکٹر جو ہے اس کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. پھر اس میں جب آپ کنسٹرکشن جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک سیکٹر انوالو نہیں ہوتا, اس میں آپ دیکھیں ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہے. تو 3 ٹائمز انکم تو نہیں بڑھی ہے, جب 3 ٹائمز انکم نہیں بڑھی تو اس طرح سے آپ کی چیز بہت مہنگی ہوگی. اور میں پھر وہیں آؤں گا کہ آپ کو اپنی سیل اینڈ پرچیز کے لیے اپنی ڈاکومنٹیشن کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے, اور آپ کی بکس کے اندر اس طرح سے وائٹ کیپٹل نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس وائٹ کیپٹل نہیں ہوتا تو آپ کے لیے بہت سے مسائل کا وہاں پر سامنا ہوتا ہے. جو آپ نے اپنی باتوں میں ایک ایمنسٹی کی بات بھی کی, میں تو جی ہمیشہ ایمنسٹیز مانگتا ہوں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے معاشرے کے لیے, ہماری جیسی اکانومیز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چاہے ڈیکلریشنز دیں, ہم ایمنسٹیز دیں. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ڈالر ایمنسٹی آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس ایسے ان ڈکلیئرڈ جو پیسے ہیں, چاہے ہم وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں دے پاتے. ضروری اس لیے بھی ہیں, آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن کے ساتھ کتنے ہی لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. جب بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اور ہمارے یہ منشور ہے ہمارے ہر پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹی کا, جب یہ جلسے ہو رہے ہیں اس میں روزگار کی سب سے پہلے بات کی جاتی ہے. دیکھیں میں تو یہ, اور اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کی اکانومی نہ چل رہی ہو اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کر دینا چاہیے, اس سے آپ کا روزگار بنتا ہے. اور اس سے تو آپ کی 70 سے 75 انڈسٹریز آپ کی انوالو ہیں. آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو جب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جب آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں
تو آپ کے ملک کے اندر ریل پھیل شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگنے, آپ کے ملک کے اندر روزگار. ہم کیوں بار بار سی پیک کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ بہت خوش ہیں کہ ابھی جو چائنیز انڈسٹری ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے؟ جب انڈسٹری آئے گی تو الٹیمیٹلی ہمارے یہاں روزگار ہوگا. آئے گا, بالکل تو ٹھیک. کیوں نہیں ہم اپنے لوکل انویسٹر کو یہاں پر کہتے کہ آپ اپنے پیسے کو انڈسٹری میں لگائیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے. اگر وہ انڈسٹری خوش نہیں ہوگی, اگر وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹس کو اس ملک سے باہر لے کے جائیں گے, تو جو لوکل انویسٹر ہے یا ایسا انویسٹر جو آپ کے ملک کے اندر آنا چاہتا ہے وہ کیسے آئے گا؟ میجر کنسرنز کیا ہیں ان کے, جو مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جو حل ہو جائیں تو شاید ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم مسائل میں ہی گھرے ہوئے ہیں. آپ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہمارے تمام را مٹیریلز باہر سے آتے ہیں, ہمارے جو کاسٹ ہے, بینک ایس ایم ایز کو لون نہیں دے رہا, ایس ایم ایز کے ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, پھر آپ کے انفلیشن کا ایشو ہے, پھر آپ کے بجلی جو ہے, آپ کی انڈسٹری اس لیے بند ہو رہی ہے کہ پہلے کووڈ آیا, کووڈ کے بعد آپ کے فلڈز آئے, فلڈز کے بعد آپ کی جو بجلی کی کاسٹ ہے اس وقت شاید 60 سے 65 روپی پر یونٹ ہے. تو اتنی بڑی کاسٹ کے اوپر پروڈکشن کو کرنا یہ بالکل پاسبل نہیں رہا, اور لوگوں کے پاس اتنا کیپٹل نہیں رہا کیونکہ وہ کیپٹل سارے کا سارا اپنا بزنسز کے اندر لے آئے ہیں. اب بینک سے جو بوروئنگ تھی ان کی, وہ ان کی تو اپنی ورتھ آدھی رہ گئی ہے. تو یہ ایشوز ہیں جس کو دیکھیں, اور باقی تو تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا, ای او بی آئی, سوشل سیکیورٹی, ایف بی آر, پی آر اے, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو یہاں پر شاید جنگ کر رہا ہے, اور اس کے لیے تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ انڈسٹری چلاؤ, آپ روزگار دیں, اس ملک سے نہ جائیں, انویسٹمنٹ ملک کے اندر لائیں. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ بہت سے ڈیولپرز ایسے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور کر رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ جو مسائل کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں یہ مسائل درپیش ہیں اور ان کا سلوشن نظر نہیں آتا, کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا. پولیٹیکل پارٹیز سے ہم نے تو امید لگانی ہے کہ جب گورنمنٹ آئے گی تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا حل نکالنا ہے, لیکن ایجنڈا نظر نہیں آتا. کاشف صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو الیکشنز ہیں وہ سٹارٹ تو ہو گئے ہیں, ایک دفعہ اسٹیبلٹی آئے گی اس کے بعد ہی ہم ہوپ فل ہیں کچھ بہتر ہوگا, لیکن کم از کم اٹ از بات تو ویری ہو. امپورٹنٹ. اور ایک اور بات ہے جی کہ جو میں نے پھر وہی بات کروں گا کہ جن سیکٹرز کے جو کنسرنڈ ایشوز ہیں ان سیکٹرز کا ان ایشوز کو اٹھانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تاکہ چاہے موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو اگلی آنے والی گورنمنٹ ہے انہیں ان کنسرنز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو ریزالو کرنے اس کی میں طرف ایڈیشن بھی جائیں. کر دیجئے کہ زیادہ مؤثر ہو جائے گی آواز اگر چیمبر اس میں کردار ادا کرے اور ساتھ دے, تو اس میں ہم کس طرح سے وہ لوگ جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس میں وہ چیمبر کے ساتھ کس طرح مل کے کام کر سکتے ہیں اور دیکھیے, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ہم تو ہر طرح سے اس کمیونٹی کی, اس سیکٹر بالکل. کی آواز اٹھا رہے ہیں, اٹھانے کو تیار ہیں. جو ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ آواز کو اٹھائیں. آپ نے دیکھا بھی کہ ابھی بجلی کے جو پرائسز میں جو انہوں نے پرائم ہاں منسٹر جی, ریلیف ہاں جی. فنڈ کو ختم کیا ہے, پھر اوور بلنگ کے ایشوز ہیں, اس سے علاوہ ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, ہم ان سب تمام ایشوز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ پلیز جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ ضرور ہم تک لائیں تاکہ ہم ان ایشوز کو اٹھائیں اور تاکہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو ریزالو کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ جس طرح پہلے ہماری بات ہوئی, یہ بڑا ضروری ہے کہ چیمبر کے اینڈ سے اس طرح کی ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں. اور ایک جو فری لانسنگ کر رہے ہیں آج کل ہمارے مارکیٹ میں لوگ اور پراپرٹی سیل کرتے ہیں, وہ خود بھی ان کو نالج نہیں ہوتا, ان کو نہیں پتہ کون سے کانٹریکٹس ضروری ہیں, ان کو نہیں پتہ فائل سسٹم کیا ہے, رجسٹری کیا ہوتی ہے, یعنی ان چیزوں کا علم نہیں ہے, صرف بیچا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی فالو اپس نہیں ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, پاکستان کے امیج پہ بات آ گئی, فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر جو اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا, الٹیمیٹلی بینکوں میں پیسہ نہیں آتا اور ہماری اکانومی کو ہٹ آتی ہے جی ان سے. تو یہ چیز بڑا ضروری ہے کہ اس میں چیمبر اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں, ہم جو یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز چاہیے, ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ایکسپیٹریٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنی جو آپ نے ڈالرز باہر کے ممالک میں رکھے ہوئے ہیں وہ آپ پاکستان کے اندر لائیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. تو ان کو تو جو سب سے زیادہ چام نظر آتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی جی نظر جی آتا ہے. جی اور دیکھیں, ریئل اسٹیٹ از اے بزنس.
تو ہمیں اس کے لیے قوانین ایسے بنانے چاہیے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کو بھی ضرور پورا کریں, ہم ٹیکسیشن کو بھی ضرور لیں, لیکن ہمارے ایسے پاکستانی جو ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کی انویسٹمنٹ باہر نہ رہے, ہمارے ملک کے اندر آئے. اچھا, میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا کاشف صاحب, اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں, اگر وہ پریشان ہے یا وہ گھبراتا ہے تو وہ یہاں سے چیمبر سے بھی گائیڈنس لے سکتا ہے, یعنی کریڈیبلٹی پوچھ سکتا ہے اس ڈیولپر کی یا اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ اس طرح سے مطلب کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو یعنی کریڈیبلٹی بتائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, لاہور چیمبر بالکل اسسٹنس کرتا ہے, اور اب تو میں تو گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی انیشیٹو کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گا, جو BFC بنایا, بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر. ہمارے ایکسپیٹریٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمارے لوکلس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ BFC میں ضرور رابطہ کریں, چاہے آن لائن کریں, اگر پاکستان میں ہیں تو یہاں پر فزیکلی اس کو وزٹ کریں. BFC میں ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انڈر ون فیسیلیٹیشن ہیں, اور بہت سے NOCs آپ کو مل جاتے ہیں. تو جب سرکار آپ کو انفارمیشن دینے کو تیار ہے تو ہمیں وہ انفارمیشن سرکار سے لینی چاہیے, سرکار کی اسسٹنس لینی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی کمپلینٹ بھی ہے, کوئی ایشو بھی ہے, تو وہ ضرور وہاں پر لانچ کروائیں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. یعنی اگر کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا اپروول کی انفارمیشن لینی ہو یا پھر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے انفارمیشن لینی ہو تو یہاں سے وہ سہولت دی جا رہی ہے؟ بالکل گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے, اور ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کے اس BFC سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ غلط نہ ہو, چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے, چاہے وہ فارن انویسٹر ہے, وہ اپنی کوئری کو ضرور لانچ کرے, ضرور اس کے متعلق پوچھے, اور ہمیں پوچھنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہو کہ اگر کوئی فراڈلنٹ کوئی سوسائٹی ہے یا اگر کوئی فراڈلنٹ اگر کوئی کام ہونے کو جا رہا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کا نوٹس میں آئے اور گورنمنٹ اس پہ بھی ایکشن لے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. کاشف صاحب, یہ ورٹیکل لیونگ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں ہماری معیشت میں؟ دیکھیں, ورٹیکل لیونگ از ویری امپورٹنٹ, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نئے شہروں کا آباد ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم سب انہی شہروں کے اندر آ جائیں گے, لاہور کے اندر آ جائیں گے, اور تو پھر ہمارا ان سٹیز کا لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے, فیسلٹیز نہیں ملتی, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو پرابلمز پولوشن کے, پارکنگ کے, وہ یہاں پر بہت ہو جاتے ہیں. اب جہاں تک ورٹیکل لیونگ کی بات ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کا یہ دیکھنا کہ ان کی تمام NOCs پورے ہوں, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پھر آرڈرز آتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے, اللیگل نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جون سے ڈپارٹمنٹس اس چیز کی اجازت دیتے ہیں انہیں ضرور رسپانسبل, یا ان آفیسرس کو ضرور رسپانسبل کیا جانا چاہیے, کیونکہ چلیں جس کی انویسٹمنٹ ہو گئی اس کا سارا پیسہ ہے ایٹ سٹیک, اس کی ساری ورتھ ہے ایٹ سٹیک, تو وہ ڈپارٹمنٹس کو ضرور رسپانسبل ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایسے ڈپارٹمنٹس کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہاں پر سیفٹی کے میز پورے نہیں ہیں, وہاں پر آگ بجھانے کے میز پورے نہیں ہیں, وہاں پر سٹیئرز نہیں ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو وہاں سے نکلا جا سکے. یہ بہت سے ایسے کنسرنز ہیں, تو ان کو دیکھ کر اب تو دیکھیں اب تو بہت ایڈوانسمنٹ ہے, اب تو بہت سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ اس انویسٹر کو رسپانسبل کریں تو صرف اس انویسٹر کو رسپانسبل کرنا اس کا قصور نہیں ہے, صرف یہ اداروں کا بھی صرف اسی کا قصور نہیں ہے, یہ اداروں کا بھی قصور ہے. انہیں بھی رسپانسبل کرنا چاہیے کہ ایسے میپس نہیں بننے چاہیے, ایسی جگہوں پہ نہیں. اب آپ کراچی میں دیکھ لیں, کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی اس لیے نہیں نکلتا کہ نالوں کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں, تو پھر وہاں پر جا کے پھر کورٹس آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو گرا دیا جائے. تو اب بات یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کی تو انویسٹمنٹ ہو گئی, ایک عام شہری کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ وہاں پر ایک فیصلے کے یا ایک غلط اپروول کی نظر ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کا دیکھنا بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, احتیاط جو ہوتی ہے وہ حادثے سے پہلے ہی ہوتی ہے, حادثے کے بعد جو ہماری ٹیمز آ جاتی ہیں اور بہت کچھ یہاں پر ہوتا ہے, پھر خبریں چلتی ہیں, تو وہ احتیاط نہیں ہوتی, نقصان تو ہو چکا اور جانے نقصان بھی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا چونکہ یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا.
काशिफ साहब, चूँकि वर्टिकल लिविंग की बात हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक अच्छा डेवलपर वर्टिकल लिविंग की तरफ मूव करता है तो वो अरबों रुपया पाकिस्तान में लाता है, इकोनॉमी के लिए बड़ा बेहतर कदम होता है। तो उसके लिए कोई पॉलिसीज़ में क्या नरमी होनी चाहिए कि अप्रूवल्स भी जल्दी मिलें? आया उनके लिए कोई वन विंडो सेल नहीं होना चाहिए? आया उनके लिए जो काम करना चाहते हैं कोई इस तरह की सहूलियत बनाई जाए? यानी मैं चाहता हूँ, चूँकि आपकी आवाज़ उन इदारों तक जाती है, आप पॉलिसी मेकर्स में से हैं, तो इस तरह की पॉलिसीज़ बने कि डेवलपर्स को आसानी पैदा की जाए, उसमें फ़िल्टर भी हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा कि कौन से डेवलपर काम करना चाहते हैं और कौन से डेवलपर काम करना नहीं चाहते। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशंस का होना, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि एज़ द प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर के हमें उन सोसाइटीज़ को भी ज़रूर देखना है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बन रही हैं। ये जी जी, बहुत ज़रूरी है ठीक कि है, हमें अपने नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर एग्रीकल्चर हम उन सोसाइटीज़ को बनाएं। तो ये वर्टिकल जो ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, अल्टीमेटली अगर आप उसको हॉरिजेंटली लेके जाएंगे तो आप ज़्यादा लैंड को इस्तेमाल करेंगे, और जब आप वर्टिकली लेकर जाएंगे तो उस तरह से लैंड उस तरह से इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल उनकी फैसिलिटेशन के लिए होना चाहिए। और डिपार्टमेंट्स, मैं समझता हूँ कि अब तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी है, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। और वही मैं बीएफसी का जिक्र भी करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी जिक्र करूँगा। ये डिपार्टमेंट्स बिल्कुल अपने रोल को अदा कर रहे हैं, और अब अगर ये नहीं करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगी। हमें इन तमाम इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेशन देनी है ताकि उस पैसे को इस मुल्क से ना जाने दिया जाए। क्यों एक आपका बिल्डर, क्यों एक पाकिस्तानी ये सोचे कि उसने पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है और उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को, हमें उस फैसिलिटेशन के लेवल को, हमें उस डॉक्यूमेंटेशन के लेवल को इम्प्रूव करना होगा, इतना आसान करना होगा कि आपका वो पैसा आपके मुल्क के अंदर है और आपके मुल्क से बाहर ना जाए। बिल्कुल ठीक है। और जब पॉलिसीज़ की बात आती है तो पॉलिसीज़ का बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो सरमायाकारी की हम मंशूर में भी देखते हैं कि बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मंशूर भी है नाज़रीन, तो वो किस तरह आएगी? जब उसकी सरमायाकारी यहाँ महफूज होगी वो तभी आएगी जब डेवलपमेंट के मौके, किसी भी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार होता है कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का, तो जब डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज इस तरह बनाई जाएंगी, आसानी पैदा की जाएगी, तो तभी डेवलपमेंट होती है। और हमने रिसेंट पास में काशिफ साहब ये भी देखा कि FBR वैल्यूएशन लॉ आया, उसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करें उतना ज़्यादा टैक्स है, और इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया एक, तो इसको किस तरह से देखें, मैं इसको भी, अब देखें इनका FBR वैल्यूएशन रूलिंग आई, उसमें भी अगर आप ये देख लें तो वहाँ पर DC का एक अलहदा रेट है, FBR वैल्यूएशन रूलिंग अलहदा है, फिर एक्चुअल कॉस्ट एक अलहदा है। तो हमें इसको स्ट्रीमलाइन करना होगा। अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे और इन्हीं झंझटों में जी? हाँ, अपने इन्वेस्टर को रखेंगे, और इन्वेस्टर वहाँ इस बात पे भी क्लियर नहीं है कि उसे जो डिक्लेरेशन करनी है वो DC वाले रेट के साथ करनी है या उसको अपने FBR वैल्यूएशन रूलिंग वाले के साथ करनी है। तो ये बात वो है जो हम बात कर रहे हैं कि सीख के आना है हाँ, इस बिल्कुल, बात को, ताकि आप किसी को गलत गाइड गाइड ना ना कर करें। सकें। चाहे वो आपका एडवाइज़र है, चाहे वो आपका कंसल्टेंट है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप ले एग्जैक्टली, रहे हैं, रियल स्टेट का एजेंट है, चाहे डेवलपर है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से उसने अपने जो क्लाइंट है उसकी गाइडेंस करनी है ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके मुतल्लिक भी बहुत से कवानीन बन चुके हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी की सही वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो FBR वो ले सकती है आपकी प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल ऐसे कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं। देखें, अब FBR भी ऐसे कवानीन बनाता जाता है ताकि जो लूप होल्स आ रहे हैं, जो डिक्लेरेशंस ठीक नहीं हो रही वो ठीक हों, लोग अपनी डिक्लेरेशंस को ठीक करें। तो लेकिन यहाँ पर बात ये है कि प्रॉपर्टीज़ हो ही इतनी महंगी गई हैं कि हमें कुछ चीज़ों को बेहतर कर, आसानियाँ देने की ज़रूरत है, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि ऐसा अनडिक्लेयर्ड पैसा जो आपके इकोनॉमी और आपके सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, आप उसे अंदर आने दें, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर आप वो बीच में नहीं आने देंगे तो वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा काशिफ साहब हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पर ओवर सेलिंग हो जाती है और फिर डेवलपर एंड से भी इश्यूज यकीनन रहते हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्चुअली इशू है।
تو اس حوالے سے بھی چیمبر کے اینڈ سے اگر بات ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اگر اس سیشنز کے چونکہ ہم بات کر رہے تھے تو فائنینشیل مینجمنٹ کی اگر بات ہو تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ کس نوعیت کا پروجیکٹ ہے, کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور فور کاسٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کے ڈالرز والے معاملات ہوئے, بہت سے ڈیولپرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور خاص طور پر ایک عام آدمی کو نقصان ہوا جس نے وہاں بائنگ کی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ اس حوالے سے بھی کچھ پلاننگ کی ہے. دیکھیں جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ انڈیویجول کا ہوتا ہے, انویسٹر کا تو چلیں ہوتا ہی جی ہوتا ہاں, ہے. تو یہ اپنے لوگوں کو اس نقصان سے بچانا بہت ضروری ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اویئرنیس زیادہ سے زیادہ بالکل. پھیلائیں. اور ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے, چاہے لاہور چیمبر ہے, چاہے اور ادر جی ہاں, انسٹیٹیوٹس ہیں, کہ وہ ایک ایسے سیشنز کرائیں یا ضرور بتائیں کہ ہم نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کون سی پراپرٹی محفوظ ہے. اور گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی پروجیکٹس کو سٹارٹ نہ ہونے دیں جہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے. تو ہمیں بالکل اس پہ کام کرنا چاہیے, ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن اس پہ اور اویئرنیس دینی چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور جی ہاں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اور یہ پڑھی لکھی جی جی ایک جی جی چیز ہے, ایس او پیز ہیں, آپ بالکل. کو وہ فالو کرنا ہے, ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو یہ اس کے لیے ہمیں اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کے کام کرنے کی اور ضرورت یوزلی ہے. اس مسئلے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر فائنینشیل مینجمنٹ ان کے اسٹرانگ نہیں ہوتی. ان کے اسٹرانگ نہیں ہوتے, انہیں علم نہیں ہوتا, جی ہاں, اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے کیسے فیوچر میں کیسے فوکاسٹ کرنا ہے, کیا یہ فیزیبل ہے جی نہیں جی ہے بعد میں. کیونکہ بہت سی ایسے پروجیکٹس میں بھی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے جس کا فیوچر میں شاید کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں ہوتا ویژن, اور بہت زیادہ اس میں کوئی پروفٹ کا مارجن نہیں ہوتا. تو دیکھیں آپ جب اس سیکٹر میں آتے ہیں تو آپ پروفیٹیبلٹی کے لیے آتے ہیں. آپ چاہے آپ نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, چاہے آپ بالکل. نے اپنا گھر بھی بنانا ہے, تو آپ ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بہتر آپ کو آؤٹ پٹ دے سکیں, بہتر اس کی وقت کے ساتھ فائنینشیل کاسٹ اس کی بہتر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم اس حق میں ہیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈکلیئر تو ضروری ہے, پیسہ کیا جائے, آپ اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور بے ایمانی نہ کریں. یہ تو بالکل ایف بی آر کا ایک اہم امپورٹنٹ کردار ہے اس میں. کاشف صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر چیمبر میں ممبرشپ کا جو اپنے طریقہ کار کچھ بتایا بھی ہے تو آسان طریقہ کر دیا جائے ڈیولپرز کے لیے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے, ان لوگوں کو انگیج کیا جائے تاکہ ان کی آواز مزید مضبوط ہو, چونکہ یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اکانومی میں, جس طرح ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں. تو چیمبر جب ساتھ مل جائے گا تو آواز اور مضبوط ہوگی اور الٹیمیٹلی اکانومی کی بہتری کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں چیمبر تو جی ہر سیکٹر کے ساتھ ہیں, اور بالکل ریئل اسٹیٹ کے بھی, اور یہ جو ڈیولپرز ہیں یہ بھی ہمارے ممبرز ہیں, اور یہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, اور ہم ان کی گائیڈنس اور مشاورت کے مطابق آواز بھی اٹھاتے ہیں اور ان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور وہ بالکل ہمارے ساتھ لوپ میں رہتے ہیں. کاشف صاحب جب اتنا قرضہ ملک پر چڑھا ہو تو ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دی جائے. جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی پیسہ جنریٹ ہوگا, ریونیو جنریٹ ہوگا, اور یہ واحد حل ہے کہ ہم اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں. کاشف صاحب آپ کے ساتھ کچھ چیمبر کا وزٹ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ہالز موجود ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اپنی ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. تو کاشف صاحب تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ میں کیا کام ہوتا ہے, کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 35,000 سے زیادہ ممبرز ہیں, اور ہم نے اپنے ممبرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ان کے یہاں پر ہیلپ ڈیسک بنا رکھے ہیں. اگر ہمارے ممبر کو ان سے کوئی ایشو ہے تو اور چیمبر کو وہ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس آئیں, جس میں اسمیڈا ہے, ایل ڈی اے ہے, ہمارا پاکستان پوسٹ ہے, حتیٰ کہ این ٹی سی کا بھی یہاں پر ہیلپ ڈیسک ہے. اگر نیشنل ٹیرف کمیشن کو آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہمارے ممبرز کے ایشوز کو ریزالو بھی کرتے ہیں, جس میں ہمارے ایف بی آر کا بھی یہاں پر پورٹل ہے. ایف بی آر کا پورٹل بھی یہاں موجود ہے, تو کس طرح کے یہاں ایشوز آتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا, کس طرح کی کمپلینز موسٹلی آتی ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ممبر چاہ رہا ہے, اس کا چاہے ریٹرن سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, اس کا سیلز ٹیکس کی ریٹرن سے ہے کہ اس کو ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لاہور چیمبر بھی ان کے ایشو کو اٹھائے, تو میں تو بلکہ یہاں تک یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی پرابلم ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آواز کو اٹھائیں, تو ہم تیار ہیں آپ کے لیے. آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح, لیکن صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ کے ضرور لائیے کہ آپ کا ایشو کیا ہے,
या चूँकि काशिफ साहब हमने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से, तो आया प्रॉपर्टी के हवाले से जो ओवरसीज़ होते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनके कोई कंसर्न्स हैं या उनको कोई कंप्लेंट्स हैं, तो आया वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें भी कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर? देखें, हमारे जो ईमेल एड्रेसेस हैं, अगर कोई हमसे रब्ता करना चाहे ओवरसीज़ तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकता है। और अब तो गवर्नमेंट ने वैसे भी BFC बना के बहुत बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर बहुत आसानी पैदा कर दी है। तो हम हर तरह की अपने हर मेंबर्स को बिल्कुल फैसिलिटेशन देते हैं। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जिसके तहत हमारे जो मेंबर्स हैं वो उस पे काम कर रहे होते हैं, और उसमें जो उस लाइकवाइज उन कमेटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें अपनी ओपिनियंस भी दे रहे होते हैं। हमारी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि रियल स्टेट से रिलेटेड भी और ओवरसीज़ से रिलेटेड भी हमारी कमेटीज़ हैं। तो अगर कोई ऐसा इशू आए तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनकी असिस्टेंस की जाए। नहीं, आपके मेंबर्स को अगर पुलिस रिलेटेड भी कोई कंप्लेंट्स हैं या उनके कोई मसले मसाइल हैं, वो भी चैम्बर में आके हल हो सकते वो भी जी बिल्कुल, जो कुछ क्वेरीज उनकी जो पुलिस से रिलेटेड है, जो पुलिस वर्कर्स, क्योंकि उनका यहाँ पर हेल्प डेस्क है, तो वो जितनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा। जो यहाँ पर सर्विसेज हैं, जो पुलिस हेल्प डेस्क यहाँ पर प्रोवाइड करता है, वो ज़रूर यहाँ पर उनको दी जाती है। तो मेरा सवाल ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये पूछना कि यहाँ की मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि मेंबर बनने में तो बड़ी यहाँ पर सहूलियात फराहम की जा रही है। एक इंडिविजुअल लाहौर चैम्बर का मेंबर नहीं होता, एक एंटिटी लाहौर चैम्बर की मेंबर होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी जो भी आपकी एंटिटी है उसने इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल की हो। जब आप फाइलर होते हैं तो फिर आप उसके बाद अल्टीमेटली तमाम फॉर्मेलिटीज़ शुरू होती हैं, फिर आपका बैंक अकाउंट का होना, और अगर आप पार्टनरशिप हैं या प्राइवेट लिमिटेड हैं तो फिर उसकी और फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी कंपनी जो है वो इनकम टैक्स की फाइलर हो, रिटर्न फाइल कर रही हो, तब उसके बाद बैंक अकाउंट हो, फिर उसके बाद हमारे लाहौर चैम्बर के। कोई पैरामीटर्स भी हैं कि कंपनी किस कैटेगरी की हो, सोल प्रोप्राइटर हो आया या प्राइवेट लिमिटेड ही हो, इसके हवाले से भी कुछ जी बिल्कुल, आप हमारे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करती है। यहाँ फिर उसमें ये होता है कि आप एसोसिएट में आएंगे, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो फिर आप कॉर्पोरेट में आएंगे। दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक एसोसिएट क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है। और मेंबरशिप फ़ी भी होती है? बिल्कुल मेंबरशिप फ़ीस है, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 3,500 से 4,000 रुपया एसोसिएट क्लास की है, और 8,500 से 9,000 रुपया कॉर्पोरेट क्लास की है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर आपके मेंबर्स में से किसी का ताल्लुक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है, कोई डेवलपर हैं जिस तरह, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी एक्सपो होता है, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोज होते हैं अब, तो आया इसमें भी कुछ सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं? वीज़ाज़ में अक्सर लेट हो जाते हैं, इवेंट गुजर जाता है, तो इसमें भी कुछ हो सकता है? देखें, बात यह है कि हम वो तमाम इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, जैसे अभी TDAP बहुत से एग्ज़िबिशंस कर रहा होता है बाहर के ममालिक में। अब हमारे मेंबर को तो ये पता नहीं चलेगा कि बाहर एक सेमिनार हो रहा है या बाहर एक एक्सपो हो रहा है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन अपने तमाम मेंबर्स के दरमियान सर्कुलेट करते हैं। तो अगर कोई जाना चाहे और हमारी रिकमेंडेशन हमसे मांगे तो हम ज़रूर उन एम्बेसीज़ को ये लिखते हैं कि आप हमारे मेंबर्स को, ये चूँकि इनका इन्विटेशन भी आया है, फ़लाँ एक्सपो में जा रहे हैं, और जब आप एक्सपो में जा रहे होते हैं तो फॉर्मेलिटीज़ वैसे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है। लेकिन अगर हमारे पास हमारा मेंबर आए, हमसे असिस्टेंस मांगे, हम ज़रूर असिस्टेंस देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा काम आवाज़ को उठाना है, और ये हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है, और जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रोल है हमारी आवाज़ को उठाने में, या किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो मीडिया डिपार्टमेंट का होता है। और हमारा मीडिया डिपार्टमेंट अपनी ख़बरें और हमारी आवाज़ स्टेट तक पहुंचानी, लोगों तक पहुंचानी, उसमें बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। जी काशिफ साहब, ये जो गैलरी एक बनी हुई है फ़ोटोज़ की, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ये जी हमारा मीन हॉल है, और जिस तरह हम सेशंस की बात कर रहे थे, हमारी मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, हमारे सेशंस यहाँ पर होते हैं, कोई डेलीगेट्स आए, एम्बेसडर्स आए, तो फिर हम यहाँ पर अपने मेंबर्स को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करते हैं। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं। हम अल्टीमेटली अपने बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हम इन्हीं की वजह से हमारा जो भी प्रेसिडेंट रिटायर होता है, हम उसकी तस्वीर को यहाँ पर लगाते हैं। कुछ इसमें से इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और जो भी
ہو تو یہ اس سے بہتر میرا خیال ہے طریقہ اور کوئی نہیں ہے اپنے. اور کتنے ایسے پریزیڈنٹس ہمارے رہے ہیں جو پولیٹکس میں بھی آئے اس کے بعد؟ ہمارے 5 سے 6 ایسے ہیں، لیکن اسحاق آپ کا بھی ارادہ ہے؟ دیکھیں کل کو کیا ہوتا ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن اسحاق ڈاٹ صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب بھی ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن وہ ہمارے پریزیڈنٹ نہیں رہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی عبدالباسط صاحب ہیں ہمارے، اور پریزیڈنٹس بھی ہیں جو سیاست. یہ کتنے لوگ ہیں اس وقت جن کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں؟ کتنے فارمر پریزیڈنٹس یہاں رہے ہیں؟ ہمارے جی آئی ایم دا 100th پریزیڈنٹ، تو وہ ہمارے 100 صدور اس سے پہلے جا چکے ہیں. تو لیکن یہ سب کی تصاویر نہیں ہے، لیکن ہم 100واں سال، یہ اب 101 سال ہے لاہور چیمبر کو. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم لاہور چیمبر آف کامرس آئے اور ہم نے آج خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی، اور چیمبر کا کیا کردار ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے کے، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو لے کے، کیا اس میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، چیمبر کے ذریعے آواز کس طرح اٹھائی جا سکتی ہے، اور پالیسی میکرز تک آواز کیسے پہنچائی جا سکتی ہے. اس میں ہم نے کاشف انور صاحب سے خصوصی گفتگو کی. کاشف صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں گے؟ بس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان کا دھیان رکھیں. پاکستان اس وقت بالکل مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت نہیں رہے گا. انشاءاللہ پاکستان ول بی آؤٹ آف دا کرائسس. اپنے ملک پہ اور اپنی سرکار پہ اعتماد رکھیں. انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پر امید رہنا ہے، اور امید صرف اللہ سے ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.